السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد ابراہیم، آپ دیکھ رہے ہیں اسپاٹ نیوز۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ ناظرین، AIMIM کی جانب سے بہار میں اپنا ڈنکا بجانے کے لیے اپنی شروعات کر دی۔ AIMIM سپریمو اسد الدین اویسی اور حیدرآباد MP نے سیمانچل میں آنے والے لوک سبھا انتخابات کے سلسلے میں اپنی پارٹی کی جانب سے اپنے چاہنے والوں کے بیچ پہنچ گئی۔ AIMIM نامپلی MLA ماجد حسین، جو اپنی بے باکی اور صاف گوئی سے بہت جلد اپنے چاہنے والوں کی ایک لمبی لسٹ بنا لی۔ دیکھیے بہار میں ان کی تقریر کی یہ جھلک۔ میں شاہد حسین، اسپاٹ نیوز، حیدرآباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سینشین پہ تشریف فرما عالی جناب عزت و مآب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کلین مجلس اتحاد المسلمین، عالی جناب اختر علی مان صاحب، صدر بہار کلین مجلس اتحاد المسلمین، عالی جناب آفتاب انجینئر صاحب، جنرل سیکرٹری ریاست بہار، عادل حسن صاحب، یوتھ پریسیڈنٹ ریاست بہار، یہاں پہ بیٹھے ہوئے دیگر قائدین مجلس اتحاد المسلمین، یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے قوم کے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، بس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صدر مجلس کے ساتھ یہاں رحمت پاڑہ میں آئے ہیں۔ یہاں پہ ہمیشہ چاہے وہ پچھلا ویدھان سبھا کا چناؤ ہو یا اس سے پہلے کا ویدھان سبھا کا چناؤ ہو، جبھی بھی یہاں پر صدر مجلس آئے، رحمت پاڑہ کی عوام نے غیر معمولی محبت سے اور ہمیں عزت سے نوازا۔ یہاں پر پچھلے ویدھان سبھا چناؤ میں خاص طور سے کوچہ دامن کے نوجوانوں نے، بزرگوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنی طاقت سے، اپنی محنت سے، اپنے دعاؤں سے نوازتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین کو یہاں سے مضبوط کیا۔ مضبوط کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے بزرگوں کو ایک یہ امید تھی کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ودھائک جب جیتے گا تو ہمارے لیے لڑے گا، ہماری بات کرے گا۔ یہاں پہ مجلس کو جتانے کی وجہ یہ تھی کہ یہاں کے نوجوانوں کو یہ امید تھی کہ یہاں پہ جب ہمارا ودھائک مجلس اتحاد المسلمین کا جیتے گا، یہاں پر اٹھ کر ہمارے روزگار کی بات کرے گا، ہمارے لیے لڑے گا، ہمارے لیے اچھی نمائندگی کرے گا اور بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے توقعات پہ ٹھہرے گا۔ ہم نے تو یہ سوچ کر یہاں پہ آپ کے مقام سے چن کر ان کو یہ اس لیے بنایا تھا کہ یہ لوگ ہمارے سامنے آ کر ایسا دعویٰ کرتے تھے کہ یہ بزرگوں کی بے پناہ عزت کرتے ہیں، نوجوانوں کے لیے بے پناہ فکر مند ہے۔ ہمیں کیا پتا تھا ان کے دل میں کیا کھوٹ ہے۔ ہم نے تو یہ ان کا صورت دیکھ کر، سر پہ ٹوپی دیکھ کر، آنکھ چہرے پر نور دیکھ کر ہم نے یہ سوچ لیا کہ یہ ہمارے ساتھ جذبے سے آگے بڑھے گا، اسد الدین اویسی صاحب کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ اسد الدین اویسی صاحب کے دل میں جو سیمانچل کے لیے محبت ہے اور ان کے لیے جو کرنے کا جذبہ ہے، اس کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ جیسا ہی انتخابات ختم ہوا، 2 سال کے بعد ان کو ستہ کے ٹھیکیداروں نے بلا لیا، ان کا مول لگا لیا اور یہ بکے ہوئے مال کی طرح جو بازار میں بکتے ہیں، ایک ودھائک نہیں، ایک بکے ہوئے مال کی طرح بکتے ہوئے ہمارے آپ کے توقعات کو ٹھکرا دیا، آپ کی اور ہماری محنت کو ٹھکرا دیا، نوجوانوں کے آنکھوں میں آنسو لا دیے، بزرگوں کو پھر مایوسی میں لا دیا۔ جو خواتین عزتدار ماں اور بہنوں نے یہ امید سے مجلس اتحاد المسلمین کو طاقت دی تھی کہ میرے بڑوں کو دیکھا تھا یہاں سے دوسری جگہ جا کر کام کرتے ہوئے، میں نے جو میرے شوہر کو دیکھا تھا دوسری جگہ کام کرتے ہوئے اپنے گھر کو چھوڑ کر، مجلس اتحاد المسلمین جب مضبوط ہوگی میرا بیٹا میرے ساتھ رہے گا، اس کا روزگار یہاں پہ آئے گا۔ مگر یہ نادانوں کو ہمارے بچوں کے روزگار کی پڑی نہیں تھی، ان کو تو اپنے آپ کو بیچنا تھا، بکے اور چلے گئے۔ مگر ہم نے ہمارے حوصلوں کو نہیں کھویا، ہمیں وہی جستجو سے، وہی جنون سے، وہی جذبے سے آپ کے درمیان میں ہے۔ ابھی بھی جبھی بھی ہم مقابلہ کرتے تھے، آج بھی ہم مقابلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی سیمانچل کے واسطے لڑتے رہیں گے، یہاں کے نوجوانوں کو حوصلہ دیتے رہیں گے، یہاں کے بزرگوں کو طاقت دیتے رہیں گے، یہاں کی عزتدار ماں اور بہنوں کو یہ بتائیں گے کہ ہم بھی آپ کے بیٹے ہیں اور آپ کے لیے ہم فکر مند ہیں۔ آنے والا انتخابات لوک سبھا کا ہے، آنے والے انتخابات میں آپ کو اس کو چننا ہے جو اسد الدین اویسی صاحب کے ساتھ اس ایوان پارلیمنٹ میں جائے گا۔
آپ کو ان کو چننا ہے جو اسدالدین اویسی صاحب کی طاقت بنیں گے. تو آپ کے سامنے دو لوگ ہیں. آپ کے سامنے ایک جگہ مرد مجاہد اختر علی ایمان ہوگا اور ایک طرف وہ کمزور جاوید ہوگا. تو چننا کس کو ہے؟ طاقتور کو اور طاقت دینا ہے یا کمزور کو اور طاقت دینا ہے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے. میں جب یہاں ٹھہر کر میں اختر علی ایمان صاحب کا کام امور میں دیکھ رہا ہوں اور جس قسم سے وہ صدر مجلس سے ہر ایک پالیسی پہ بات کرتے ہوئے یہاں کے لوگوں کی غور و فکر کے لیے آپ کی آواز بن رہے ہیں، مجھے یہ یقین ہے جب یہ ایوان پارلیمنٹ میں جائیں گے، صدر مجلس کے بازوق بیٹھیں گے تو سب سے پہلی آواز اس ایوان پارلیمنٹ میں نریندر مودی، امت شاہ اور ان کانگریس کے غلخیز غلام جو ہمیشہ ہم کو استعمال کرے، ان کے کانوں میں ایک ہی آواز پڑے گی، سیمانچل کشن گنج اور کشن گنج. یہ آواز آپ کو اور ہم کو وہاں پہ اس ایوان پارلیمنٹ میں گونجتے ہوئے دکھانا ہے. اختر علی ایمان کے خدمات آپ کے سامنے ہیں. اختر علی ایمان صاحب کب سے آپ کی آواز بنے ہوئے یہ آپ کے سامنے ہے. جبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو موقع دیا، طاقت دی، ایوان کے اس دیواریں گواہ ہے کہ انہوں نے آپ کی بات کی. جبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، موقع دیا، آپ گواہ ہیں انہوں نے آپ کی آواز اٹھائی. جبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، موقع دیا، آپ گواہ ہیں کہ انہوں نے آپ کے مسائل پہ لڑائی کی. کیا آپ اس چیز کی گواہی دے سکتے ہیں کہ وہ جو جاوید یہاں پہ ہے انہوں نے کبھی ایوان پارلیمنٹ میں آپ کی بات کی؟ کیا آپ کے مسائل پہ بات کی؟ کیا نوجوانوں کے لیے اچھے ہسپتال کی نمائندگی کی؟ کیا میری عزتدار پردہ نشین ماں اور بہنوں کے اچھے ہسپتالوں کے لیے نمائندگی کی؟ کیا ہمارے بچوں کے لیے اچھے سکول بنائے یا ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کی بات کی؟ یہ کبھی نہیں کرتے. یہ زرخیز غلام ہے جو چپ بیٹھنا جانتے ہیں اپنے مالکوں کے سامنے. آپ کے سامنے شیر ہے جو صدر مجلس نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو اختر علی ایمان ہے. ان کو مضبوط کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. نوجوانوں، آپ کے اور ہم کے اوپر ایک ذمہ داری ہے مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کی. آپ کے اور میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے اس ہرے پرچم کو بلند کرنے کی. آپ کے اوپر اور میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے صدر مجلس کی بات ہر ایک گھر تک پہنچانے کی. اور یہ ذمہ داری کوئی کمزور کاندھے نہیں اٹھا سکتے ہیں، وہی اٹھا سکتے ہیں جو اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے علاقے سے محبت کرتے ہیں اور ہرے پرچم سے محبت کرتے ہیں. اور مجھے یقین ہے میں 10 سال سے یہاں پہ آ رہا ہوں، جو محبت ہرے پرچم سے یہاں کے نوجوانوں کے دل میں وہ کہیں اور میں نے نہیں دیکھی. جو بزرگوں نے یہاں پر اٹھ کر صدر مجلس کو دعا دی ہے اور جو آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو میں نے دیکھے صدر مجلس کو دعا دیتے ہوئے، وہ محبت میں نے کہیں اور نہیں دیکھی. اس کو اور مضبوط کرنا ہے اور طاقتور کرنا ہے. اختر علی ایمان صاحب کو یہاں پہ مضبوط کرنا ہے، ہر پرچم کو یہاں پہ لہرانا ہے اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کرنا ہے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.